السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ النمل، آیات 45 تا 93۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یقیناً بھیجا ہم نے رسول بنا کر سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ بندگی کرو اللہ کی، تو یکایک وہ دو فریق بن گئے اور باہم جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، کیوں جلدی مچاتے ہو تم برائی کے لیے بھلائی سے پہلے؟ کیوں نہیں تم مغفرت طلب کرتے اللہ سے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے؟ کہنے لگے، منحوس قدم پایا ہے ہم نے تمہیں اور ان کو جو تمہارے ساتھ ہیں۔ صالح نے کہا، تمہاری بدقسمتی تو اللہ کے ہاں ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم ایسے لوگ ہو جو عذاب میں مبتلا ہوگے۔ اور تھے اس شہر میں 9 جتھے دار جو فساد مچاتے رہتے تھے ملک میں اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا، قسم کھاؤ باہم اللہ کی کہ ہم شنجون ماریں گے صالح اور اس کے گھر والوں پر، پھر ہم کہہ دیں گے اس کے ولی سے، ہم موجود نہ تھے اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر، اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ اور چلے وہ ایک چال، اور پھر چلے ہم بھی ایک چال جس کی انہیں خبر ہی نہ ہوئی، سو دیکھ لو کیا ہوا انجام ان کی چال کا، یہ کہ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی ساری قوم کو۔ سو یہ رہے ان کے گھر جو ویراں پڑے ہیں اس ظلم کے نتیجہ میں جو وہ کیا کرتے تھے، بے شک اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، اور لوط کو جب اس نے کہا اپنی قوم سے، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ کرتے ہو بے حیائی کے کام ایک دوسرے کو دکھاتے ہوئے؟ کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے بجائے عورتوں کے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم ایسے لوگ ہو جو سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ سنا تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ کہنے لگے، نکال دو آل لوط کو اپنی بستی سے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو پاک باز رہنا چاہتے ہیں۔ سو بچا لیا ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کے بیوی کے، طے کر رکھا تھا ہم نے اس کے لیے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں۔ اور برسائی ہم نے ان پر ایک بارش، سو بہت ہی بری ثابت ہوئی بارش ان لوگوں کے لیے جنہیں متنبہ کیا جا چکا تھا۔ کہو الحمدللہ، اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ بنایا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اس کا؟ بھلا وہ کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور برسایا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر اگائے ہم ہی نے اس کے ذریعہ سے باغات رونق والے، نہ تھا تمہارے بس میں کہ اگا سکتے تم ان میں درخت۔ کیا کوئی معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ بھلا کون ہے وہ جس نے بنایا زمین کو جائے قرار اور رواں کیے اس کے اندر دریا اور بنائے اس کے لیے بوجھل پہاڑ اور حائل کر دیا پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردہ؟ کیا کوئی معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ نہیں، بلکہ ان کی اکثریت نادان ہے۔ بھلا وہ کون ہے جو دعا سنتا ہے بے قرار کی جب وہ اسے پکارے، اور رفع کرتا ہے اس کی تکلیف، اور بناتا ہے تمہیں زمین کا خلیفہ؟ کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ تم لوگ کم ہی سوچتے سمجھتے ہو۔ بھلا وہ کون ہے جو راستہ دکھاتا ہے تمہیں بر و بحر کی تاریکیوں میں، اور کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دے کر آگے آگے اپنی رحمت کے؟ کیا کوئی معبود ہے ساتھ اللہ کے؟ بہت بلند ہے اللہ اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جو ابتدا کرتا ہے خلق کی پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ کہو لاؤ تم اپنی دلیل اگر ہو تم سچے۔ ان سے کہو، نہیں جانتا جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں غیب کو سوائے اللہ کے، اور نہیں جانتے وہ تو یہ بھی کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے وہ، بلکہ گم ہو گیا ہے ان کا علم ہی آخرت کے معاملہ میں۔ نہیں، بلکہ وہ تو شک میں مبتلا ہیں اس کے بارے میں۔ نہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ جو منکر ہیں، کیا جب ہو جائیں گے ہم مٹی اور ہمارے باپ دادا بھی تو کیا واقعی ہمیں نکالا جائے گا؟ بلا شبہ دھمکی دی گئی تھی ایسی ہی ہمیں بھی اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی اس سے پہلے، نہیں ہیں یہ باتیں مگر افسانے پہلے لوگوں کے۔ کہو چلو پھرو زمین میں اور دیکھو کیا ہوا انجام مجرموں کا، اور نہ رنج کرو ان پر اور نہ دل تنگ ہو ان چالوں سے جو یہ چل رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ کب پوری ہوگی یہ دھمکی اگر ہو تم سچے؟ کہو بہت ممکن ہے کہ لگا ہوا ہو پیچھے ہی تمہارے کچھ حصہ اس کا جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ اور بے شک تیرا رب بڑا فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
اور بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو چھپائے ہوئے ہیں ان کے سینے اور اسے بھی جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور نہیں ہے کوئی پوشیدہ چیز آسمان میں اور زمین میں مگر وہ درج ہے ایک واضح کتاب میں۔ بلا شبہ یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے ان باتوں میں سے اکثر جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑی ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ بلا شبہ تیرا رب فیصلہ فرمائے گا ان لوگوں کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہی ہے زبردست اور سب کچھ جاننے والا۔ سو بھروسہ کرو تم اللہ پر، بے شک تم صریح حق پر ہو۔ بے شک تم نہیں سنا سکتے مردوں کو، اور نہ تم سنا سکتے ہو بہروں کو اپنی پکار جبکہ وہ بھاگے جا رہے ہوں پیٹ پھیر کر، اور نہ تم راہ دکھا سکتے ہو اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر۔ نہیں سنا سکتے تم مگر انہی لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر اور پھر منہ فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اور جب آ پہنچے گا ہماری بات پورا ہونے کا وقت ان پر، تو نکالیں گے ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے جو باتیں کرے گا ان سے، اس لیے کہ لوگ ہماری آیات کا یقین نہیں کرتے تھے۔ اور جس دن گھیر گھار کر لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان کا جو جھٹلایا کرتا تھا ہماری آیات کو، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب آ جائیں گے سب تو پوچھے گا ان کا رب کیا تم نے جھٹلایا تھا میری آیات کو، حالانکہ نہ احاطہ کیا تھا تم نے ان کا علمی لحاظ سے، یہ نہیں تو پھر اور کیا کرتے رہے تم۔ اور پوری ہو جائے گی ہماری بات ان پر اس ظلم کے سبب جو وہ کرتے رہے، سو اس وقت وہ کوئی بات نہ بنا سکیں گے۔ کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ ہم نے ہی بنایا ہے رات کو تاکہ سکون حاصل کریں یہ اس میں، اور دن کو روشن کیا، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جس دن پھونکا جائے گا سور تو ہول کھا جائیں گے سب جو ہیں آسمانوں میں اور جو ہیں زمین میں، سوائے ان کے وہ جن کو چاہے اللہ، اور سب حاضر ہوں گے اس کے حضور عاجزی کے ساتھ۔ اور دیکھو گے تم پہاڑوں کو تو ایسا گمان ہوگا تمہیں کہ وہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ یہ کرشمہ ہے اس اللہ کا جس نے حکمت کے ساتھ استوار کیا ہر چیز کو، بے شک وہ باخبر ہے ہر اس بات سے جو تم کرتے ہو۔ جو لے کر آئے گا بھلائی تو اسے ملے گا بہتر اس سے، اور یہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ اور جو لیے ہوئے آئے گا برائی تو وہ اوندھے منہ ڈالے جائیں گے آگ میں۔ نہیں بدلہ مل رہا ہے تم کو مگر ویسا ہی جیسے عمل تم کرتے رہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بس حکم دیا گیا ہے مجھے تو کہ عبادت کروں میں اس شہر کے رب کی جس نے محترم بنا دیا ہے اسے اور جو مالک ہے ہر چیز کا، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے مجھے کہ بن کر رہوں میں اطاعت شعار، اور یہ کہ میں پڑھ کر سناؤں قرآن۔ بس جو ہدایت اختیار کرے گا سو وہ تو ہدایت اختیار کرے گا اپنے ہی فائدہ کے لیے، اور جو گمراہ ہوگا تو کہہ دو میں تو بس ہوں ان لوگوں میں سے جن کا کام خبردار کرنا ہے۔ اور کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ عنقریب دکھائے گا تمہیں اپنی نشانیاں، پھر تم انہیں پہچان بھی لوگے، اور نہیں ہے تمہارا رب بے خبر ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔